السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس وارث کو کتنا حق ملنا ہے، کس وارث کو حق دیا جائے گا، کس کو حق سے محروم رکھا جائے گا، کب حق سے محروم رکھا جائے گا، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے اس کو لے کر تو آپ جو اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر راست ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال بھی اگر آپ کو جاننا ہے تو بالکل آپ بلا جھجک آپ کال کر ہم سے راست گفتگو کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں پر ہیں، اور یہ پروگرام منصف ٹی وی کی جانب سے بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، کہ جس میں دنیا بھر سے جو ناظرین ہیں ہندوستان کے کونے کونے سے، وہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم سے کال پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بریک میں جانے سے پہلے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ اگر کوئی وارث کسی وارث کو اگر اس کی زندگی میں حصہ دے کر الگ کر دیا جائے تو پھر مرحوم کے انتقال کے بعد دوبارہ اس کے مال سے اسے حق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے آپ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر وصیت اگر اس نے زندگی میں اگر کچھ دے دیا تھا تو وہ شرعاً ہبہ عطیہ کہلائے گا، شرعاً ہبہ عطیہ کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے وراثت نے جو تقسیم ہوگی، اس کے مال کی جب تقسیم ہوگی تو پھر اس کی وراثت سے اسے بھی حصہ برابر ملے گا۔ زندگی میں اگر اسے دے بھی دیا ہو تو وہ شرعاً ہبہ عطیہ کہلائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ ملے گا۔ اگر نہیں زندگی میں دے کر یہ وصیت والد نے کر دی تھی کہ اب میں جو تقسیم میرے مال کی جو تقسیم ہونا ہے وہ تقسیم میں اپنی زندگی میں کر دیا ہوں، لہٰذا اس بیٹے کو جو حق دینا تھا میں دے دیا، اب اس کے بعد مکمل طور پر وہ قبضہ بھی جب حاصل کر چکا ہے تو پھر والد کے انتقال کے بعد بعض فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ پھر اسے اس مال سے حصہ نہیں ملے گا اس کے وراثت سے، لیکن اس کے لیے کئی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا حصہ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا۔ تو بعض فقہائے کرام کا کہنا ہے کہ زندگی میں اگر ہبہ کر دیا، عطیہ کر دیا، تو پھر وہ عطیہ ہوا، زندگی میں جو دیا تھا وہ عطیہ ہوا، اس کے بعد اس کے مال سے، اس کی پراپرٹی سے اسے حق دیا جائے گا، اس لیے کہ وصیت اگر اس نے کی ہے تو پھر اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنا بعض صورتوں میں جائز اور بعض صورتوں میں اس کو ترک کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو بہرحال ایک لمبی گفتگو ہے، وقت نہیں ہے اس سب کا ذکر کیا جائے۔ میں جو بنیادی جو سوالات پیش کیے گئے ہیں کہ جس میں ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے جوابات دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے، کسی وارث کا اگر پتہ نہیں ہے تو اس کا حصہ کیا اسے کیسے پہنچایا جائے گا اس تک، کہ کیا کیا جائے گا اس کے حصے کا، کسی وارث کا اگر پتہ ہی نہیں ہے تو دیکھیے کہ ایسے وارث کا حصہ اس وقت تک آپ محفوظ کر کے رکھیں گے جب تک کہ اس کے آنے کا یقین نہ ہو، اس کے آنے کا امکان نہ ہو، جب تک محفوظ کر کے رکھیں۔ اگر آنے کا اس کے امکان ہے تب تک آپ اس کا حصہ محفوظ کر کے رکھیں گے مکمل طور پر، اور کسی دوسرے وارثوں میں عارضی طور پر بھی کہ بھئی چلو تم لے لو، جب تک وہ آنے کے بعد پھر دوبارہ دینا، عارضی طور پر بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے آنے کا اگر یقین ہے، اگر اس کے آنے کا اگر یقین نہیں ہے، حتمی طور پر یہ فیصلہ کر دیا جائے، شرعی عدالت سے رجوع کریں گے اور جو تمام سہولیات ہے کسی کو تلاش کرنے کی، وہ ساری سہولیات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر اس کے آنے کی اگر کچھ خبر نہ ہوئی، آنے کا اگر اب یقین ہے کہ وہ نہیں آئے گا، اب یقین ہے کہ وہ نہیں آئے گا، یا پھر اگر اس کی موت کا اگر کسی نے اگر فیصلہ کر دیا ہے، سب نے، جو پولیس ہے اور جو دیگر ڈھونڈنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو لوگ مقرر ہیں، اگر انہوں نے سب جگہ تلاش کیا، یا پھر اگر کہیں پر اگر یہ خبر اگر ملی ہے کہ یہ اس جگہ ہے، اس جگہ سے یہ یہاں گر گیا یا یہاں مر گیا، یا اگر اس کے موت کا اگر علم ہو چکا ہے، اگر اس کی خبر مل چکی ہے، تو پھر اس کا جو مال ہے وہ اس کی جو اولاد ہے وہ اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا، اس کی اولاد کے حوالے کر دیا جائے گا اس کا جو بھی مال ہے، یا نہیں تو پھر اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی بہنیں وغیرہ، ان رشتہ داروں میں اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر بالکل یقین ہے جو اس کے ممکنہ وارثوں ہیں جیسے اس کی اولاد، ان کے لیے مخصوص کر دیں گے، یا نہیں تو پھر کوئی اور ہے اس کے رشتہ دار، ان کے لیے وہ حصے کو مخصوص کر کے رکھ دیں گے۔ اگر آنے کا یقین نہیں ہے، اب یقین نہیں کہ یہ نہیں آئے گا، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور اگر آنے کا یقین نہیں ہے، یا پھر اگر اس کی موت کی اگر خبر کہیں سے آئی ہے
اور باوثوق ذرائع سے اگر وہ خبر اگر موصول ہوئی ہے تو پھر اس کا اعتبار کر کے اس کا جو مال ہے جو وراثت میں اس کا جو حصہ ہے وہ حصہ پھر اس کے جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے وراثت میں صرف جائیداد شامل ہوتی ہے یا دیگر جو اس کے اثاثے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں؟ یہ سوال بھی کیا گیا۔ تو دیکھیے وراثت میں ہر قسم کے اثاثے، ہر قسم کا مال شامل ہوتا ہے، ہر قسم کی پراپرٹیاں۔ اب اس میں جائیداد جس میں مکان، پلاٹ یا کھیت، یہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہوتی ہے۔ اب نقد رقم، بینک بیلنس اور جو شیئر جس سے اگر اس نے کہیں پر اگر پیسے انویسٹ کر کے رکھے تھے وہ پیسے بھی وراثت کے مال میں شامل کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد معدنیات میں اگر سونا چاندی اور زیور وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی اس میں جائیداد کی جب تقسیم ہوگی، وراثت کی تقسیم ہوگی تو وراثت کے مال میں یہ چیزیں بھی شامل کر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد اس کی گاڑی، اس کا فرنیچر اور اس کے جو دیگر سامان ہے یہ تمام کا تمام بھی وراثت کے مال میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور کاروبار میں اگر اس نے جو حصہ کاروبار میں اگر کہیں حصہ لیا تھا وہاں پر اگر کچھ پیسے انویسٹ کر کے رکھا تھا وہ پیسے بھی مکمل طور پر شامل کر دی جائیں گے، اس میں بھی اسے محروم نہیں رکھا جائے گا، وہ پیسے بھی اس تک برابر اس کی وراثت کے مال میں شامل کر کے مکمل طور پر سب میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، دیکھیں کہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم پٹنہ بہار سے، فلواری شریف ہے، پٹنہ بہار۔ جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی ہلو۔ جی جی بھائی بتائیے، آپ کا سوال بتائیے۔ ہاں، مفتی صاحب سے کہنا ہے کہ ایک باپ کی تو 3 بیٹا اور 3 بیٹی تھی، وہ بیٹے کو لکھ کے چلے گئے۔ تھوڑا سا میرے بھائی آپ کی کیا آواز، یہ اسلام میں جائز ہے یا اس کے بعد اس کو کیا کیا جائے؟ جی میرے بھائی ایک بار پھر آپ کا سوال دہرائیں، آپ کی آواز صاف نہیں آئی ہے، تھوڑا سا آپ اپنی تھوڑا سا پھر سے اپنا سوال دہرا دیں۔ ایک والد نے 3 بیٹا اور 3 بیٹی تھی، لیکن وہ اپنی جائیداد 3 بیٹے کو ہبا یا کر کے چلے گئے، تو کیا یہ شرعی جائز ہے اور اس کے بعد اس کی کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، 3 بیٹوں کو اس نے اپنی جو جائیداد تھی وہ ہبا کر دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا؟ ہاں، صرف بیٹوں کو دیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، جو ہم نے سنا ہے اس کے حساب سے جو ہے ہم جواب دیں گے۔ تو دیکھیے بھائی آپ نے سوال کیا کہ ایک والد ہے جن کو 3 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں اور بیٹے تھے، جو میں نے سنا، اگر والد نے اپنی جو جائیداد اور پراپرٹی ہے اپنی زندگی میں اگر ہبا کر دیا، کس کو؟ اپنے صرف 3 بیٹوں کو، اور بیٹیوں کو کوئی حق نہیں دیا، بیٹیوں کو کوئی حق نہیں دیا، اگر اپنی جائیداد صرف ان کو بطور تحفہ دے دیا، یا اگر بیٹیوں کو بھی اگر اپنی پراپرٹی سے حصہ دے دیا تھا اپنی زندگی میں، بیٹوں کو بھی دے دیا تھا، تو بات الگ ہے، اس طرح شرعاً جائز اور درست ہے، اپنی زندگی میں جو تقسیم کر دیا۔ لیکن اگر واقعتاً اس نے صرف بیٹوں کو دیا اور بیٹیوں کو حق نہیں دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا، بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں حق دیا ہے والد نے یا نہیں دیا ہے۔ اگر حق واقعتاً اگر نہیں دیا ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ اس طرح کا عمل اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت مجرم بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بیٹوں کو صرف بطور گفٹ کے اگر جو ہے اپنی زندگی میں دیا تھا اور بیٹوں نے اس پر ابھی قبضہ حاصل نہیں کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ میں تحفہ دے رہا ہوں تمہیں، اور بیٹوں نے ابھی اس پر قبضہ حاصل نہیں کیا، فلاں جگہ پر زمین تھی، کہا کہ بیٹے یہ تمہاری ہے، قبضہ حاصل نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد وہ حق بیٹوں کا نہیں ہوگا، اس میں بیٹیوں کا بھی برابر حق ہوگا۔ زندگی میں اگر بطور گفٹ کے دیا تھا تو وہ ہبہ کہلائے گا، اگر اس پر قبضہ نہیں دیا تھا، اگر گفٹ کے ساتھ اگر قبضہ دے دیا تھا تو پھر وہ ان کی ملکیت سے نکل کر اولاد کی بیٹوں کی ملکیت میں آ گیا۔ اگر قبضہ نہیں دیا تھا، مکمل طور پر کنٹرول نہیں دیا تھا، صرف ایسا زندگی میں کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تو شرعاً وہ تحفہ ان کے لیے تحفہ نہیں بنے گا، اس میں مکمل طور پر جو ورثہ ہے اس ورثہ کا حصہ ہوگا، مکمل جتنے وارثین ہیں ان وارثین کو سب کو برابر کے حصہ دیا جائے گا۔ اگر زندگی میں اس نے اس طرح کی اگر وصیت اگر کی ہے لیکن پھر
قبضہ نہیں دیا ہے، اگر قبضے کے ساتھ وصیت کے ساتھ اگر قبضہ بھی دے دیا اور بیٹیوں کو واقعتاً اگر حق سے محروم کیا تو پھر اس کے مال سے، اس کی پراپرٹی سے، اس کے وراثت کے مال سے اگر کچھ اگر باقی ہی نہیں ہے، جائیداد پراپرٹی سب کا سب اگر بیٹے لے لیے ہیں، بیٹیوں کے لیے واقعتاً اگر کوئی بھی حصہ اگر نہیں ملا ہے تو یہ شرعاً ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ زندگی میں بھی اگر کچھ نہیں دیا تھا، شرعاً ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اس طرح کا عمل کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں انتہائی کسی کے حق کو چھیننا ہے، کسی کے حق کو مارنا ہے۔ اس طرح کا عمل آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے والد نے اگر یہ کہہ دیا کہ بیٹیاں چونکہ بعد میں کیا ان کو حق دیا جائے اور کس طرح سے ان کو حق دیں گے، اگر بیٹیوں کے ساتھ اگر والد نے اگر زیادہ سلوک کیا، کوئی اچھا سلوک کیا، ان کی شادی کے موقع پر اچھا خاصا ان کے لیے مال، سونا، زیورات وغیرہ سب اچھے سے اچھا اہتمام کیا عالی شان، تو بعد میں جب وراثت کی جب تقسیم ہوگی تو کسی بھی بیٹے کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اس بیٹی کی شادی میں والد نے پیسے زیادہ لگائے تھے اور اس وقت ہم کو بھی پیسے دینا پڑا، سونا چاندی بھر بھر کے اس کو سونا دیا اور مکمل طور پہ لگایا اس کی زندگی میں اچھے سے مال، اور اچھے سے شادی بھی اگر اس کی گئی ہے تو یہ عمل اس کو وراثت کے مال سے محروم نہیں کرتا ہے۔ جو حق اس کو دینا ہے برابر اس کو حق دیا جائے گا۔ اگر زندگی میں پیسے اگر زیادہ بھی اگر لگایا ہے والد نے تو وہ یہ پیسے زندگی میں زیادہ لگانا اس کے لیے اس کے ساتھ احسان ہوگا، اس وجہ سے اسے اس کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اگر بیٹی اگر مالدار ہے، بیٹی کا سسرال اگر بہت زیادہ مالدار ہے، دولت ہے، اسے کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی کہہ کر اگر اس کا حق اگر لے لیں گے تب بھی یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ وہ بھلے ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، بھلے ہی ارب پتی کیوں نہ ہو، اگر اس کے وراثت کے مال کا اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ مالدار ہے یہ کہہ کر اس کے پیسے کو اپنے پاس روک کر نہیں رکھیں گے، لے جا کر اسے دے دیں گے۔ وہ لینے کے بعد اپنے قبضے میں لینے کے بعد اگر مکمل طور پر اگر وہ تحفہ، میرے دیگر جو بھائی غریب ہیں ان کو میں یہ تحفہ دے رہی ہوں کہ اگر دے گی تحفہ تو پھر بات الگ ہے، لیکن پورا مکمل طور پر اسے قبضہ دیں گے، تب تک کسی بھی وارث کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا حق مارے، کسی کا حق لے لے۔ کسی کے ساتھ زندگی میں اگر زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا اس کی پڑھائی پر یا اس کی جو ہے شادی وغیرہ پر تو پھر وراثت کے مال سے اسے محروم نہیں رکھا جائے گا یا کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصول ہیں، اس کے مطابق ہمیں چلنا لازم اور ضروری ہے۔ بار الہام مجھ کو آپ کو ہم سبوں کو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے اور حقوق العباد کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین و سامعین کا۔ یہاں پر پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں کہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔